نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آدمی سو جائیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقاء السہی العینان فمن نام فلیتوضا، آدمی کی سرین کا پردہ آنکھیں ہیں، لہٰذا جو آدمی سو جائیں وہ وضو کر لے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک آدمی یعنی نیند میں جب ہوتا ہے تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد بول سکتا ہے کہ میری ہوا خارج نہیں ہوئی، اس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وقاء السہی العینان، کہ آنکھیں جب بند ہو جاتی ہیں تو اس کا کوئی اعتماد نہیں، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے، ہو سکتا ہے ہوا نکلی، ہو سکتا نہیں بھی نکلی ہو۔ تو اس لیے اس بارے میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب آدمی سو جائیں فمن نام فلیتوضا، جو آدمی سو جائیں تو وہ کیا کریں؟ وضو کریں۔ تو معلوم ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آدمی بستر پہ سو جائیں یا دیوار سے ٹیک لگا کے سو جائیں، بیٹھے بیٹھے اگر وہ سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ لیکن اونگ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کوئی آدمی بیٹھا مسجد کے اندر اور خطبہ چل رہا ہے، اکثر جمعہ میں ہوتا ہے، تو آدمی کیا بیٹھے بیٹھے اس طرح سے جھپکی آتی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اونگ ہے۔ نیند کیسا ہے؟ آدمی یہ نیند ہے ایک دم، تو آدمی مستقل سو جاتا ہے۔ لیکن اونگ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے آتی ہے، ایک لمحے کے لیے آدمی ایسا نیند آگے واپس جاگ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اونگ ہے۔ اونگ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو یصلی فلیرقد، تم میں سے جب کسی کو نیند آئے ایسے حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر چلا جائے۔ فإن أحدكم اذا صلى وهو ناعس، اس لیے کہ تم میں سے ایک آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو اور اسے اونگ آ رہی ہو، لا يدری لعلہ یستغفر فیسب نفسہ، بہت ممکن ہے اسے سمجھ بھی نہ ہو، اسے احساس بھی نہ رہے کہ وہ استغفار کرنے کی بجائے اپنی خلافی دعا کر بیٹھے، اللہ سے مغفرت مانگنے کی بجائے اے اللہ مجھ کو جہنم میں ڈال دے بول دیا۔ تو ایک آدمی دعا جنت کی مانگنے کی بجائے کیا مانگ رہا ہے؟ جہنم کی مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہوش میں نہیں۔ تو اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا۔ علماء نے اس حدیث سے اور اس طرح کی اور کئی حدیثیں ہیں ان سے استدلال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونگنے والے کو کہا کہ سو جاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ تمہاری نماز خراب ہو گئی؟ نہیں، کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا نماز پڑھنے والا دعا کرنے کی بجائے بد دعا کر بیٹھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی حدیثیں جس میں مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے خطبے میں جسے اونگ آ جائے وہ کیا کریں؟ جگہ بدل دے۔ کیا کہا؟ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کا خطبہ ہے اس میں بیٹھا بیٹھا اونگنے لگے، وہ کیا کرے؟ جگہ بدل دے۔ کہاں بدلے گا جگہ؟ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جگہ سے اٹھ کے کہاں بیٹھے گا؟ دوسری جگہ۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ باہر جا کے وضو کر کے آئے۔ تو جگہ بدلنے کا مطلب ہے کہ اس کا وضو باقی ہے، اور بہت ساری دلیلیں اس کے لیے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونگنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔